نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کے علم کی وسعت، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 468۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اذهب فسلم علی اولئک النظر من الملائکۃ فاستمع ما یحبونک بہ۔ کیا مطلب کہ اے پیارے آدم، جاؤ ان فرشتوں سے جا کر سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کس چیز سے جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے، فقال السلام علیکم، اور جا کر فرشتوں سے فرمایا کہ اے اللہ کی نوری مخلوق، السلام علیکم۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سن کر یہ جواب دیا، فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، اے آدم تم پر ہمارا اس سلام بھی ہو اور اللہ کی رحمتیں بھی ہو۔ یعنی فرشتوں نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کیا۔ حضرات گرامی، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کی بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ کملی والا یعنی ہمارے نبی بتا رہا ہے، جبکہ ابھی انسان کا وجود دنیا میں نہیں آیا تھا، صرف حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد یہ حدیث بھی سنو اور نتیجہ خود نکالو۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 484، حضور پر نور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انی لعالم آخر اہل الجنت دخول الجنت وآخر اہل النار خروجا منہا، کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے نکلنے والوں میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اس آدمی کو میں محمد علیہ السلام جانتا ہوں۔ حضرات گرامی غور فرمائیں، دنیا کے اس سرے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت شریفہ پر بھی آپ کی نظر ہے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی خدا اور فرشتوں سے باتیں ہوئی، ان تمام باتوں کا قصہ اپنی امت کو سنا رہے ہیں، اور دنیا کے اس سرے یعنی دخول جنت اور دخول نار پر بھی آپ کی نظر ہے، اور فرما رہے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جس کملی والے کی نظر پاک دنیا کے اس سرے پر بھی ہو اور اس سرے پر بھی، تو خود انصاف فرمائیں، اس محبوب پاک کی نظر سے درمیان کی کوئی چیز کیسے غائب رہ سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پر عیاں نہیں۔ حضرات گرامی، بات دور چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلے واعظ میں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو ہی پھل اور انگور وغیرہ حضرت ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھے، یہ بات کل ذکر ہوئی، بات بتایا تھا کہ ایک مجذوب جن کا نام حضرت ابراہیم قندوزی تھا، باغ میں تشریف لائے
تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ غریب نواز نے پھل دیے کھانے کو، انگور وغیرہ، تو حضرت ابراہیم قندوزی کے سامنے رکھے تو عرض کی حضور تناول فرمائیں، لیکن حضرت ابراہیم قندوزی بجائے کھانے کے غریب نواز کی پیشانی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک نظر غریب نواز کی پیشانی پر ہے، ایک نظر لوح محفوظ پر ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پر پڑھ لیا اور جان گئے اور پہچان گئے یہ لڑکا جو آج پھلوں کے باغ کو پانی دے رہا ہے، کل یہی بچہ بڑے ہو کر امام الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو پانی دے گا، اسلام کی آبیاری کرے گا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرے گا اور گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گا، اور جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں کو اپنی نظر عنایت سے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ اس کا وہ عالی شان درجہ، عالی شان دربار ہوگا کہ اگر اس کے پاس ڈاکو آئے گا تو امین بن جائے گا، راہزن آئے گا تو رہبر بن جائے گا، بے نمازی آئے گا تو تہجد گزار بن جائے گا، اور کوئی بے سہارا آئے گا تو آسرا لے کر جائے گا، اور کوئی بیمار آئے گا تو شفا پائے گا۔ غرض کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے وہ پھل کھائے، انگور کھائے، اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت کا حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ پر بڑا اثر ہوا، اور حضرت ابراہیم قندوزی بڑے خوش ہوئے اور خواجہ غریب نواز کے لیے بڑی دعائیں کی اور فرمایا بیٹا حسن تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، بڑی تواضع کی ہے، اب ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے تمہیں عنایت فرمائے۔ حضرت غریب نواز نے عرض کی حضور آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے اس غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا، اور یہ بھی بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ مجھے کچھ عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تھیلے یعنی جھولے میں سے، تھیلے مبارک میں سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا یعنی سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ مبارک میں چبایا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمایا۔ حضرت غریب نواز نے وہ ٹکڑا لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، ادھر ٹکڑا غریب نواز کے بطن یعنی پیٹ اقدس میں گیا، ادھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدل گئی، سینہ معطر مدینہ بن گیا، دل میں یاد الہی کے چراغ جل اٹھے، آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، گویا سیستان کے علاقے میں کھڑے کھڑے حضرت غریب نواز نے مدینہ شریف کی زیارت کر لی۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بڑے غور سے حضرت ابراہیم قندوزی کو دیکھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم قندوزی کہاں، وہ تو اپنا کام کر کے غریب نواز کو مدینہ دکھا کے آنکھوں سے ایسے غائب ہوئے کہ پھر نظر نہ آئے، گویا تقدیر بدل کر غائب ہو گئے۔ ایک شاعر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد